پھر یہ کام اللہ تعالیٰ نے یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت پر چھوڑا ہے. تو یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی وارث ہے. ایسے ہی یہ امت قرآن کریم کی بھی وارث ہے. ہاں، یہ تو صراحتاً قرآن پاک میں ہم نے ان کو قرآن کریم کا وارث بنایا ہے کہ یہ قرآنی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے، اس کے لیے فضا بنائیں گے، اس کے لیے رکاوٹیں آویں تو دور کریں گے، اس کے لیے مال لگاویں گے، جان لگاویں گے. ہاں، کیونکہ یہ اس کتاب کے وارث ٹھہرے. پھر اس کتاب میں فرمایا کہ اس کے جو وارث بنے ہیں اس کے 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ جو ہے امت کا کہ وہ ظالم ہے. ظالم کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو ظلم کرتے ہیں. ظلم کے 2 معنی ہوتے ہیں. دوسروں پر زیادتی کرنا، اپنا نقصان کرنا، یہ دونوں معنی لفظی ظلم میں شامل ہے. جو اپنا نقصان کرے وہ بھی ظالم ہے. اس لیے کہ سمجھدار آدمی اپنا نقصان نہیں کرتا، اسی لیے تو سمجھ دیے. پھر بھی اپنی سمجھ کے خلاف اپنا نقصان کرے تو اپنا نقصان کرنے والا وہ بھی ظالم ہے، اور دوسروں کو نقصان پہنچائے وہ بھی ظالم ہے. تو ایک طبقہ امت کا ظالم ہوگا کہ اپنا نقصان کرے گا، پابند ہوگا. ایک طبقہ درمیانی ہوگا کہ ان کی چال درمیانی ہوگی، صحیح راہتی میں چلیں گے، کچھ بھول چک بھی کرتے چلے جائیں گے. اور تیسرا طبقہ امت میں ہوگا وہ سابق بالخیرات، کہ وہ نیکیوں کے کام میں، ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں اخلاص کے ساتھ آگے. یہ امت کے 3 طبقے. ظالم لنفسہ ہی کہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا، اور ایک درمیانی چال چلنے والا، اور ایک سبقت کرنے والا. اس امت کے یہ 3 طبقے ہیں ذمہ داریوں کے اعتبار سے. ہاں، اس لیے سمجھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کس میں ہیں. ہم کس میں ہیں. اگر خدا نہ کرتا پہلی قسم ظالم میں ہے تو اپنے آپ کو ظلموں میں سے نکالنا. اپنے آپ کو ظلموں میں سے نکالنا، اپنا نقصان سے بھی نکالے، دوسروں کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اور اپنی راہ کو سیدھی کرے تاکہ جو درمیانی چال چلنے والا طبقہ ہے اس میں پہنچ جائے. پھر اور کوشش کریں گے تو سبقت کرنے والا میں ہو جائیں گے، آگے بڑھنے والا میں ہو جائیں گے. سبقت کرنے والوں کو اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں، آگے بڑھنے والوں کو اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں. السابقون السابقون اولئک المقربون. جو سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کی رحمتوں سے زیادہ نزدیک ہیں. تو خدا کی رحمتوں سے نزدیک اور قریب ہونے کے لیے اپنے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو سبقت کرنا. یہ سبق دیے ہیں. یہ سبق دیے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ظالم بھی ہوں گے، درمیانی چال چلنے والے بھی ہوں گے، اور آگے بڑھنے والے بھی ہوں گے. اور ان تینوں کے لیے جنت ہے. ہاں، امت کے یہ تینوں طبقے جنت میں جائیں گے. ہاں، اپنے اپنے حساب کے حساب سے، لیکن جائیں گے تینوں طبقے جنت میں. یہ بشارت بھی. جب یہ بشارت دی گئی ہے تو اس بشارت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بشارت دی. اللہ کی طرف بشارت ہے کہ امت کے تینوں طبقے جنت میں جائیں. اپنے اعمال کی برکت سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، یا اللہ کے فضل سے، جو بھی ہو. ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. جی ہاں، امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو نوازا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اس لیے ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہمارے ساتھ نوازشیں ہو رہی ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھنی چاہیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں.
بہت نوازشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت اکرام ہے، امت کے لیے بہت دعائیں ہوئی ہے. جی ہاں، وہ تو کتابوں میں ہے حدیث کی کہ اللہ نے امت کے لیے بہت کچھ کیا ہے اپنے کرم سے. جی ہاں، کہ یہ امت باقی رہے گی، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا. دنیا کی بہت سی قومیں فنا ہو گئی، یہ نہیں ہوگی، یہ رہے گی وغیرہ وغیرہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور یہ احسانات کا جواب اور شکریہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی اپنی ذمہ داریوں میں چست ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ذمہ داریاں ڈالی. ہاں، تبلیغ زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے. تبلیغ صرف حرکت نہیں ہے کہ بھئی نقل و حرکت ہی ہو، نقل و حرکت بھی اس کے اندر ہے، لیکن وہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ تبلیغ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا، اور عمل کرتے ہوئے دوسروں میں اس کی دعوت دینا، اور اس کے لیے اپنے مالوں کو، جانوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگانا. یہ کام ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگایا جاوے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بہت دی ہے امت میں، یہ امت بہت صلاحیتوں والی ہے، ان میں بڑی خوبیاں ہیں، ہاں ان میں بڑی خیرات ہے. حدیث پاک میں ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہو زمین میں. تو وہ جگہ قیمتی ہو جاتی ہے، وہاں کی کرنسی بھی بھاری ہو جاتی ہے، ایسے سونا نکلتا ہے. تو زمین قیمتی ہو گئی، وہاں ساری چیزیں قیمتی ہو جاتی ہے. ایسے فرمایا ایک ایک آدمی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے سونے چاندی کے کان کی طرح سے. لیکن کان کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کھدائی نہ کرو تو جو چیزیں ذخیرہ اس میں ہے وہ باہر نہیں آئے گا، وہ نیچے مٹی کے نیچے ہی دبا رہے گا. سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، ہوتے ہیں اندر معدنیات زمینوں میں، اس کی کھدائی کی جاتی ہے، ہاں اس کو نکالا جاتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، ہاں اور صفائی کر کے پھر اس کو بھاؤ دیا جاتا ہے، اس کو بازار میں لاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. ایسے ہی انسانوں کا حال ہے کہ لوگ اپنے اپنے ماحول میں دبے ہوئے ہیں کہ یہ سونا چاندی مٹی میں دبی ہوئی ہے. اس کو نہ نکالو تو لوگ اس جگہ پہ پیشاب کریں گے، کوڑا ڈالیں گے، انہیں نہیں معلوم کہ نیچے سونا ہے. ہاں تو ایسے ہی کہ صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے، لیکن مٹی کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے وہ ان کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوتی، وہ سونا نیچے ہی رہ جاتا. ایسے لوگ اپنے اپنے ماحول کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے ان کی خیر خوبی ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے سنت یہ ہوئی ہے اللہ کی کہ ان کو نکالو اندھیروں میں سے، ان کو نکالو اجالوں میں. ہاں نبیوں سے کہا گیا ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے اجالے میں لاؤ. کہ اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ کہ اندھیرے جہالت کے ہیں. سب سے بڑا اندھیرا کہ وہ جہالت کا اندھیرا ہے. جاہل ایسا ہوتا ہے جیسے نابینا. نابینے کو کوئی پتہ نہیں کیا ہے، جب تک وہ محسوس نہ کر لے، ہاتھ سے ٹٹول نہ لے. وہ ہاتھ پہلے لگاتا ہے، ٹٹولتا ہے.
ورنہ شیعہ ہے، سفید ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، وجود ٹٹولنے کے کہ نابینا ہے، بینا ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو جہالت ایک طرح کا اندھاپن ہے. اگر اندھے کو آئینہ بھی کوئی دکھاوے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اندھے کو آئینہ دکھاوے تو کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس کے بیچارے کے بینائی نہیں ہے جو اپنا چہرہ دیکھے. جہالت ایسی ہے جیسے نابینا، اور بینائی نہیں ہے. اور دین آیا تو دین نے وہ جہالت دور کر دی. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکالو. کسی کے اندھیرے ہیں کہ جہالت کے، خواہشات کے، اپنے ماحول کے، باپ دادوں کے رواج کے. یہ سب اندھیرا ہے، یہ سب اندھیرا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے کہ تو اندھیرے میں ہو. نبیوں سے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے ہم تو اسی پر ہیں، کہ تم اور تمہارے باپ دادا دونوں غلطی پر ہو، ہم تمہیں صحیح راہ بتاتے. تو یہ سب جہالت ہے. اس جہالت میں سے نکالا جاتا ہے. اور جہالت میں نکال کر کیا دیا جاتا ہے؟ کہ سب سے پہلے اللہ کا تعلق دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. جس کو اللہ دے گا اس کو ملے گا، جس کو اللہ نہیں دے گا اس کو نہیں ملے گا. حیات اور موت یہ دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. محیی اور ممیت اللہ ہے. اور حیات اور موت کے درمیان میں جتنے مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ پہلا سبق ہے. حالات کو کھولنا، حالات کو تنگ کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ. کہ اللہ چاہیں گے تو حالات کھول دیں گے، لوگوں میں آسودگی آئے گی، لوگوں میں اطمینان آئے گا. اور اللہ چاہیں گے تو حالات تنگ ہو جائیں گے اور پریشانی اور ضیق ہوگی. تو کہ یہ بھی اللہ کرنے والے. کبھی حالات تنگ کر دیے اور اس کو سمجھانے کے لیے رات دن کی مثالیں دی کہ کبھی اللہ تعالیٰ رات چھوٹی کر کے دن لمبا کر دیتے. رات کا حصہ دن میں داخل کر دیا اور دن لمبا ہو گیا. کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیا، رات لمبی ہو گئی، دن چھوٹا. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. رات کو دن میں داخل کر دیا تو دن لمبا ہو گیا. دن کو رات میں داخل کر دیا، رات لمبی ہو گئی. یہ مثالیں سمجھی ہے. اور رات دن کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں. ایسے حالات کو تنگ کرنا، حالات کو کھولنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے رات دن کا نام لے کر کے یہ مثال سمجھائیے کہ انسانوں کے حالات میں تنگی لاوے تو اللہ لاوے، انسانوں کے ہاتھ میں کشادگی لاوے تو اللہ لاوے. عداوت لاوے تو اللہ لاوے، محبت لاوے تو اللہ لاوے. سارے حالات کہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. حالات کا علم بھی اللہ کو ہے کہ آئندہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ جانتے ہیں. پہلے کیا ہوا وہ بھی اللہ، اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. تو زمان مکان سب حالات وہ اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سبق دیا کہ اللہ حیات اور موت کا بھی مالک ہے. اس لیے پہلی دعوت یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو. یہ پہلی دعوت، یہ پہلی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرو. تمہاری ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ سب اللہ جانتے ہیں. ماضی میں ہوا اس کو بھی جانتے ہیں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے سامنے ہو وہ بھی جانتے ہیں، پیچھے کیا ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں. یہ اللہ کا تعارف کرایا ہے.
اللہ کی شان جتائی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرے کہ اللہ تعالیٰ سے کون سا تعلق کرنا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا وہ اکیلا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کا ایک ہی تعلق ہوتا ہے اور وہ عبادت کا تعلق ہوتا ہے. بس کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ تعلق باقی ہوگا. اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ نے بندوں کو، جناتوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کے لیے پیدا کر کے ان کو عبادت کا شعور دیا ہے، اس کی سمجھ دی ہے. سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے. عبادت کے لیے پیدا کر کے شعور دینے میں یہ حکمت ہے کہ وہ اپنے نتیجے پر غور کر لے کہ میرا کیا نتیجہ ہوگا. اس لیے اس کو شعور اور سمجھ دیے تاکہ اپنے نتیجے پر غور کرے کہ میرا کیا نتیجہ ہوگا. ہاں، کیونکہ آدمی مسافر ہے، چل رہا ہے، پیدا ہونے کے دن سے لے کر چلے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا سفر ختم ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ اس کا سفر ختم ہو جائے گا. یہ اس کی حیات ہے، یہ اس کی زندگی ہے. ہاں، کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے وہ چل رہا ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری رفتار چلنے کی ہے، شروع ہو گئی ہے. ایک دن وہ رفتار ختم ہو جائے گی اور تو سفر ختم کر کے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا. یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے تھے. ان کی نصیحتیں کتابوں میں ہے، حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی گویا مسافر ہے، اپنے سفر پر ہے وہ. دوسری بات یہ فرمائی کہ ہر آدمی اپنی زندگی کا کاروباری ہے. جیسے بازار میں لوگ کاروباری ہوتے ہیں، ہاں، اپنی چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، نفع کماتے ہیں، نقصان سے بچتے ہیں. یہ بازاروں میں ہوتا ہے، یہ بازاروں میں ہوتا ہے. خرید فروخت، نفع کمانا، نقصان اور کھوٹ سے بچانا، کہ یہ بھی انسانوں کی زندگی میں ہے. ہاں، کہ ہر آدمی تاجر ہے. حدیثوں میں ہر آدمی تاجر ہے، ہر آدمی کاروباری ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها او موتقها. کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو کاروبار پر لگاتا ہے. جیسے تاجر مال کو کاروبار پر لگاتا ہے اور مال کو کاروبار پر لگا کر پھر بعض نفع کماتے ہیں، بعض کھوٹ میں اترتے ہیں. بازاروں میں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں نے نفع کما لیا، آسودہ ہو گئے، اور بعضوں نے بعض کھوٹ میں اتر گئے، زندگی ان کی تنگ ہو گئی. تو ایسے فرمایا یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صلاحیتیں دی ہیں. جیسے تاجروں کو مال دیا ہے، وہ مال کے حساب سے چلتے ہیں. بندوں کو صلاحیتیں دی ہیں، عقلیں دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے سمجھنے کی طاقت دی ہے. یہ مطلب ہے کہ بندوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی طاقت دی ہے. جب یہ 6 صلاحیتیں دی ہیں تو اس صلاحیت کے حساب سے ان کو ذمہ داری بھی دیں گے. صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو ذمہ داری بھی نہیں ہوتی. جانوروں پر کوئی ذمہ داری نہیں، ان میں کوئی صلاحیت نہیں. وہ خدمت کے لیے پیدا ہوئے، ان کو مسخر کیا گیا ہے، یعنی ان کو اپنے کاموں کا پابند کیا گیا. وہ دوسرا کام نہیں کیا گیا. گھوڑے کو سواری کے لیے پیدا کیا، اب گھوڑا سواری سے انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی بیٹھے، مالک بیٹھے، کوئی چور چوری کرنے کے لیے گھوڑا لے جاوے تو گھوڑا نہیں کرے گا کوئی بحث اس سے کہ بھائی تو کون ہے، چور ہے. وہ تو گھوڑا چلے گا وہ. ہاں، اس کو لے کے، کیوں کہ وہ اسی لیے پیدا ہوا ہے. ہاں، لِتَرْكَبُوا عَلَىٰ ظُهُورِهَا ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سوار ہو جاؤ، اور پیٹھوں پر سوار کو سواری کی دعا پڑھو. تو گھوڑا اس لیے ہے کہ اس میں کوئی سوار ہو جاوے، کوئی بھی سوار ہو جاوے وہ لے کے چلے گا. اس کو تسخیر کہتے ہیں.
کہ پابند کر دیا گیا، مالک تو ہو تو چور ہو تو کوئی بھی ہو، جو سوار اس پر سوار ہوگا اس کو لکھا ہو چلے گا۔ تسخیر، اس کو کچھ خبر نہیں کون ہے۔ تو یہ مخلوق کے ساتھ ہیں، انسانوں اور جناتوں کے علاوہ تمام مخلوق کے ساتھ تسخیر کا فائدہ ہے، تسخیر کا فیصلہ ہے۔ تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کی خدمت کا پابند کر دیا گیا، سورج کو خدمت کا پابند کر دیا گیا، وہ وہی کرے گا۔ والشمس تجری مستقل رہا کہ سورج اپنے اپنے قرار کی جگہوں پر چلتا رہے گا، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، وہ اسی طرح چلتا ہے جب سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر مخلوق، انسان جنات کے علاوہ، کہ ان کے ذمے جو خدمت ہے وہ اس خدمت کے لیے بس ان کو مسخر کیا گیا، پابند کیا گیا۔ ہم کو ایسا نہیں بنایا، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، عقل عطا فرمائی، نفع نقصان سمجھنے کی طاقت دی ہے، نفع کے کام کرنے کی طاقت دی ہے، نقصان کے کام کرنے کی بھی طاقت ہے۔ یہ سب چیزیں دی ہے۔ کیوں؟ ان کو الگ پیدا کیا، الگ کام کے لیے پیدا کیا مخلوق کو، اور ان کو الگ کام کیا۔ ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو، اللہ کہتے ہیں میری عبادت کے لیے پیدا کیا کہ یہ دنیا میں میری عبادت کریں۔ ہاں، یہ بہت بڑی عزت ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عزت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جس کے اندر بندگی کی صفت ہے، جس کے اندر بندگی کی صفت ہے، عبادت کی صفت ہے۔ ہاں، عبادت کی صفت ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انبیاء کرام کی تعریف اللہ کرتے ہیں تو ان میں یہی باتیں ہوتی کہ ہم سے ڈرنے والے کہ کیوں کہ یہ چیزیں پسند ہیں۔ تو اس لیے گویا یہ زندگی کا اصل مقصد ہوا کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آوے، زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت آوے۔ یہ زندگی کا اصلی کام ہے۔ جب یہ کام ہو جاتے ہیں تو زندگی کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہاں، زندگی کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں، اور زندگیوں میں اطمینان، چین اور برکتیں دی جاتی ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ یہ فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اپنے آپ کو پابند کریں گے، ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، حیاتا طیبہ، کہ ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دی جائے گی۔ پاک زندگی کیا کہ کفر سے پاک، شرک سے پاک، معصیت اور گناہوں سے پاک۔ بلکہ ان کی زندگی میں ناگوار حالات سے پاک، بلکہ ان کے حالات اچھے ہوں گے، ان میں محبتیں ہوگی۔ ہاں، ان میں محبتیں ہوگی، ان میں انصاف ہوگا، ان میں احسان ہوگا۔ حیات طیبہ، پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے۔ ہاں، تو پاک زندگی کا احساس دلایا ہے، ورنہ زندگی تو جانور کے پاس بھی ہے، وہ بھی زندہ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنے خواہش پوری کرتا ہے، آرام بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کی پاکیزگی، ایسی پاکیزگی کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر کمی کسر سے، ہر عیب سے۔ تو بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی دی ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ ہاں، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام، اپنا دین دنیا میں اتارا ہے تاکہ زندگیوں کو پاک کرے۔ ہاں، نہیں تو یہ زندگیاں آلودہ اور ناپاک ہو جائیں گی، خواہشات میں پھنسے گی، اپنے نفس کی تابعداری کرے گی۔ ہاں، شیطان کے بہکانے میں بھی آ جائیں گے، اور دوسروں کے حقوق دبا کر ظالم بھی بنیں گے۔ یہ ہوگا، اس کو فساد کہتے ہیں کہ جب دین نہیں ہوگا تو زندگیوں میں فساد آئے گا۔ ان کے ماحول میں فساد ہوگا، نہ کوئی
نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی، نہ کسی کا مال محفوظ ہوگا، نہ کسی کی آبرو محفوظ ہوگی۔ یہ تین چیزیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے، جان، مال اور عزت۔ ہر آدمی اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، ہر آدمی اپنے آبرو کی حفاظت کرتا ہے کہ میری آبرو پر کوئی بٹا نہ لگے، میرے مال میں کوئی نقصان نہ کرے، میری جان کو کوئی نقصان نہ پہنچاوے۔ ہاں، یہ تینوں چیزیں زندگی کی اہم چیزیں ہوتی ہیں انسانوں میں، جان، مال، عزت۔ اور اس کی حفاظت سوائے دین کے اور کوئی نہیں کرے گا۔ دین آیا تو صرف تینوں چیزیں محفوظ آئے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین قائم کر کے اس کے بشارت دی کہ اب لوگوں کی جان، مال، آبرو یہ سب حفاظت میں آ گیا۔ اس کی بشارت دی تھی کہ لوگوں کے مال، جان، آبرو یہ دین پھیلے گا تو حفاظت میں آ جائے گی۔ کوئی کسی پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی کسی پر نظر غلط نہیں ڈالے گا، کوئی کسی مال میں خیانت نہیں کرے گا۔ جی ہاں، ایسا دور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو جہالت تھی، نہ جان کی حفاظت تھی، نہ مال کی حفاظت تھی، نہ عزت کی حفاظت تھی۔ ہر قوی کمزور کو دباتا تھا۔ کہ وہ بات اب ختم کر دی آپ نے آ کر دی کہ کوئی قوی کسی کمزور کو نہیں دبائے گا، بلکہ حقدار کو حق دیا جائے گا۔ ہاں، احسان کی جگہ پر احسان کیا جائے گا، انصاف کی جگہ پر انصاف کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کرنے کا پابند بنایا تھا کہ دنیا میں آپ انصاف کریں۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں۔ تو آپ نے دنیا کو میرے دوستو ایمان بھی دیا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت کا سامان بھی دیا۔ اس لیے اللہ نے ہم پر نبی بھیج کر بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت احسان کیا ہے۔ وہ کیا کہ ان کے لیے رسول بھیجا۔ رسول تو سب کے لیے ہے، لیکن ان کے لیے خاص طور سے، کیوں کہ یہ فائدہ اٹھائیں گے، یہی فائدہ اٹھائیں گے، یہی ان کے تقاضے پورے کریں گے۔ اس لیے ان کا نام لیا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے رسول بھیجا کہ یہ فائدہ اٹھانے والے ہیں، یہ تقاضا پورا کرنے والے ہیں۔ دوسرے ایسے نہیں ہیں۔ کہ دوسرے کیسے ہیں؟ کہ دوسرے ایجا دینے والے، نبیوں کو ایجا دینے والے، نبیوں سے دشمنی کرنے والے، ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے، یہ بھی رہیں گے۔ ہاں، نبیوں کے امتحان میں یہ بھی رہیں گے، ان کے کاموں میں رکاوٹ آئے گی، ان سے دشمنیاں کی جائے گی، جہاں ان کو ستایا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے کہ ہر نبی کو ستانے والے مجرم لوگ، ہاں، مجرم یعنی برے لوگ، وہ ہر زمانے میں ہوں گے کہ وہ اپنا کام کریں۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مُجْرِمِينَ، تاکہ رسول بھی پریشان نہ ہو۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ نبیوں کو کام کا حکم دیں گے، ان سے کام کرائیں گے، اور ان کے مقابلے میں جو مجرم ہیں کہ وہ رکاوٹیں بھی ڈالیں گے۔ یہ ہم کو بھی سبق ہے کہ ہم کام بھی کریں گے، ہمارے کام میں مختلف جہت سے رکاوٹیں آئے گی، ہاں، دشمانیاں ہوگی، مختلف قسم کے ہیلے حوالے ہوں گے تاکہ کام رکے۔ تو کہا یہ ہونے والی بات ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے ایک بات کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ مجرم لوگ نبیوں کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ فرعون کھڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی رکاوٹ کے لیے، قارون کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا مجرم، جی ہاں، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا مجرم،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑے بڑے مجرم ابو جہل ابو لہب آخر تک تھکے ہی نہیں. اللہ. ہاں یعنی مل رہا ہے کہ جہاں ایک طرف نبی کے ذریعے سے اصلاح کی عافیت کی اور آخرت کی ترقی کی کا کام کروائیں گے ادھر دوسرے وہ کام بھی ہوں گے. اس نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. لیکن ہدایت دینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے اللہ کافی. اور نبی کو یہی دو چیز چاہیے کہ نبی ہو ہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ہدایت ہو جائے اور مجھے میرے کام میں مدد ہو جائے. نبی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھ کو میرے کام میں مدد ہو جائے اور لوگوں کو ہدایت ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں کہ لوگ دشمنی کریں گے رکاوٹ ڈالیں گے لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہدایت دینے والا اللہ ہے مدد دینے والا بھی اللہ ہے. یہ سبق جس طرح نبیوں کو اللہ نے دیا ہے یہ سبق ہم کو بھی دیا ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا کہ آپ کا پروردگار ہدایت دینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے کافی ہے. اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے یہی دو چیزیں ہم کو مطلوب ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے ہدایت پر چلائے اور اس کام میں ہمارا مددگار رہے. اس لیے کہا کہ کفا بربک ہادیا ونصیرا تیرا پروردگار ہدایت دینے کے لیے مدد دینے کے لیے کافی ہے. کسی اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم پیدا کیا. ہاں سارے وسائل اسباب آپ سے کٹ گئے. باپ کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ رحلت فرما گئے. پھر دادا بھی مر گئے, پھر چچا بھی مر گئے. ہاں اور خاندان بھی مخالف ہو گیا. آپ کا خاندان قریش وہ سب سے پہلے دشمن ہو گئے. تو ہوتا ہے ایسا کہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے کہ وہ رکاوٹیں اور مکارہ آنے والے ہیں, ناگوانیاں آنے والی ہیں. نبیوں کی سیرت سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جو دین کا کام کریں تو وہ اپنے عزم و ارادے میں پکے رہیں. ناگوانیاں آوے گی, ناگوانیاں آوے گی, مالی رکاوٹیں بھی آوے گی, جانی رکاوٹیں بھی آوے گی, مختلف قسم کی رکاوٹیں. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا کلمہ بلند کرے گا اور حق وانوں کی مدد ہو. والعاقبۃ للمتقین کہ آخری انجام جو بہتر ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا. یہ سبق دیا گیا ہے تاکہ جو حالات آئیں اس سے کوئی نہ گھبراوے. اللہ تعالیٰ نے حالات کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور حالات کی وجہ سے انعام بھی دیتے ہیں. حالات کی وجہ سے انعام بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ حالات برداشت کیے, انہوں نے یہ حالات برداشت کیے, انہوں نے یہ حالات برداشت کیے. تو حالات ایمان والوں کے لیے انعام کا ذریعہ ہے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ حالات کا ذکر ہے. یہ وہ قوم ہے ایمان والوں کی کہ جن کو میرے راستے میں ایذائیں دی گئی. اللہ کہتے ہیں مہاجرین کو ستایا گیا, صحابہ کو ستایا گیا. ہاں کہ ان کو میرے راستے میں ستایا گیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي حمایت کی بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کو میری وجہ سے, میرے راستے کی وجہ سے لوگوں نے ایذائیں دی ہے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا ماننے کے حالات کھڑے کر دیے. ہاں صرف ایذائیں نہیں دی بلکہ ماننے کے حالات کھڑے کر دیے. اس کے باوجود بھی یہ لوگ قائم ہیں. ہاں ناگوانیوں کے باوجود بھی یہ قائم ہے. صحیح الحمدللہ. تو اللہ کہتے ہیں ان کی غلطیاں میں معاف کر دوں گا. آدمی سے غلطی بھی ہوتی ہے, اچھا کام بھی ہوتا ہے. تو ہر ایک سے انسان ہے تو اسے خطا ہو جاتی ہے. تو اگر ان سے خطائیں ہو گئی ہیں تو یہ عظمت والے ہیں, اس لیے ان کی خطائیں معاف کر دی جائیں. ان کے گناہ, ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے, ان صبر کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا. تو خطائیں معاف ہو گئی. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اس لیے دین کے کاموں میں
یا دنیا کے کاموں میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو نقصان ہوتا ہے، وہ خالی نقصان تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والوں کے لیے اس کے بدلے میں اللہ کے انعامات ہوتے ہیں کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، ایذاؤں کی وجہ سے ایک تو اللہ گناہ معاف کر دیں گے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ جب گناہ معاف ہو گئے تو نیکی رہ گئی۔ ہاں، گناہ تو معاف ہو گئے، تکلیفیں برداشت کی، ذمہ داریاں پوری کی، اس میں تکلیفیں اٹھائی، تو گناہ معاف کر جیسے پہلی کہ گناہوں کی معافی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مولانا اللہ صاحب کہ ہمارے کام کا پہلا پھل، ہمارے باغیچے کا پہلا پھل، کہ ہمارے باغیچے کا پہلا پھل اللہ کی مغفرت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کہ کام کرنے والوں کی اللہ مغفرت کرے گا، کہ ہمارے پاک کا پہلا پھل تو کیا ہے کہ وہ مغفرت ہے، کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو اب نیکی اطاعت وہ رہ گئی، اس کا بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے، تاجروں کی طرح تول کر کے نہیں دیں گے کہ کلو کے پیسے کلو مال۔ تاجر تو ایسا کہتا ہے نا کہ ہاں کلو کے پیسے دیے تو کلو مال لے جاؤ، کہ اللہ کی تجارت ایسی نہیں ہے، اللہ نفع اٹھانے کے لیے بیپاری نہیں ہے، بلکہ اللہ تو کرم کرنے والا پروردگار ہے، کرم کرنے والا پروردگار ہے، بخشش کرنے والا مالک ہے۔ اپنا تعارف کرا ہے کہ بخشش کرنے والا مالک ہے، سب سے مہربان مالک ہے۔ ارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى۔ حضور اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ انت ارأف من ملک، کہ جتنے مالک دنیا میں ہوتے ہیں ان تمام مالکوں میں سب سے مہربان بڑا مالک تو ہے۔ ارأف من ملک واجود من سئل، اور جتنے سخاوت کرنے والے، جود کرنے والے ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں، ان تمام بخشش کرنے والوں میں سب سے زیادہ بخشش کرنے والا تو ہے۔ یہ آدمی ایمان لاتا ہے تو 100 سال کے گناہ معاف، 100 سال سے کفر کر رہا تھا، 100 سال سے کفر کر رہا تھا، تو جب ایمان لایا سب معاف۔ ہجرت کی تو ہجرت سے پہلے کے گناہ معاف، حج کیا ہے تو حج سے پہلے کے گناہ معاف۔ تو حضور نے فرمایا معافیاں دیتے ہیں، معافیاں دیتے ہیں، کیوں کہ مہربان ہے اللہ پاک۔ ارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى، کہ اللہ تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان مالک تو، ایسا مالک کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ جود اور سخاوت کرنے والا تو ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا کہ تو ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہم کو اللہ کی تعریف سکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اس کی تعریف پسند ہے کہ بندے اللہ کی تعریف کریں، کیونکہ تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے۔ ہاں، صرف تعریف کا حقدار ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، کہ جن جن کی تعریفیں کی جاتی ہے وہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہے، اس لیے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ پھل بہت اچھا ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے، ہاں، تو وہ اللہ نے ان کو بنایا ہے ایسا قابل تعریف۔ اور اللہ کہ اللہ بغیر کسی کی تعریف کا حقدار ہے، اس کی تعریف لہ الحمد، تو اسی کی تعریف ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کہ تمام محاسن، تمام خوبیاں ہیں، اور ہر کمی کثر سے اس کی ذات پاک۔ الحمدللہ، سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے، تو اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اجود من سئل واوسع من اعطى، جن جن آسامیوں کے سامنے لوگ سوال کرتے ہیں ان تمام آسامیوں سے زیادہ سخاوت کرنے والا، کرم کرنے والا ایک اللہ تو ہے، اور جتنے دینے والے داتا ہیں ان تمام داتاؤں میں سب سے زیادہ دینے والا تو ہے۔ یہ تعریفیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہم کو سنایا ہے کہ وہ اپنے اپنے پروردگار کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ ہاں، تو
اللہ کی تعریف رسول سلام کرتے ہیں. تو اللہ کو سب زیادہ پہچاننے والا اللہ کا رسول ہوتا ہے. جو جتنا پہچانے گا وہ اتنی تعریف کرے گا. جی وہ پہچانتا نہیں ہے وہ تعریف کیا تعریف کرے گا؟ وہ ناواقف ہے. ان کو معرفت اور پہچان حاصل ہے اس لیے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ہاں تاکہ امت کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کی کیا کیا شانیں ہیں تاکہ وہ اللہ سے فائدہ اٹھاوے. اللہ سے نا امید نہ ہو, اللہ سے امیدوار رہیں چاہے جتنے گناہ ہو جائے, چاہے جتنے گناہ ہو جائے. کوئی بھی بندہ اللہ سے نا امید نہ ہو. ہاں یہ حکم ہے, یہ حکم ہے کہ گناہ تو بندہ کرے گا. اس کے اندر یہ کمزوری ہے انسان میں کہ اس سے بھول ہو جاتی ہے, اس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں چلتے ہوئے. ایسا عملی زندگی میں بھی وہ پھسل جاتا ہے, نہ کرنے کا کام کر لیا. یہ تو اس کے اندر ہے اس کی کمزوری کو اللہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ان کی غلطیاں معاف ہو جائیں. ہاں ایسے اعمال دیے, ایسے کام دیے کہ ان کی غلطیاں معاف ہو جاوے. تو میں وہ مولانا اللہ صاحب کی بات کہہ رہا تھا کہ ہماری محنت کا پہلا پھل وہ کیا ہے کہ وہ مغفرت, کہ اللہ کام کرنے والوں کی مغفرت کرے گا. ہاں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی. ان کے ایک رشتے دار تھے ابو بکر صدیق مشتہ, ان سے بھول ہو گئی اور بھول یہ ہوئی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو تہمت کا قصہ بنا اس میں وہ بھی آ گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے رشتے دار تھے, جب وہ غریب تھے تو حضرت ابو بکر ان سے بہت سلوک کرتے تھے ان کی غریبی کی وجہ سے. اور آج وہ عائشہ صدیقہ کے وہ تہمت والے قصے میں وہ بھی پھنس گئے تو بہت ناراض ہوئے حضرت ابو بکر کہ بھلے آدمی میرا تیرا تعلق تھا رشتے داری کا بھی سلوک کا بھی, اور تو نے یہ کیا میری لڑکی کے بارے میں. تو ناراض ہو کر اپنے سارے احسانات والا وہ راستہ بند کر دیا کہ اب آدمی کو کچھ نہیں لینا, یہ بند کر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے لیے اتاری کہ نہیں تم اپنا جو احسان سلوک کرتے ہو اس میں کمی نہ آوے, انہیں دیا کرو. ان سے ضرور بھول ہوئی ہے, بھول تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے, بھول تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے. جب آپ سے بھول ہو جائے تو آپ اپنی مغفرت اور بخشش نہیں چاہو گے, ظاہر بات ضرور چاہیں گے کہ بھول ہو گئی تو اللہ ہم کو معاف کرے تو ان کو بھی معاف کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. یہ خطاب ابو بکر سے ہے کہ ابو بکر تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تم کو معاف کرے کہ ہاں کیوں نہیں, اللہ ہم کو معاف کرے تو ان کو معاف کر دو. ہاں ان کو معاف کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلوک سکھاتے ہیں بندوں کو. ہاں کہ ان کے اندر یہ سلوک ہو, اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا تعلقات ان کے صحیح ہو جائیں, مخلوق سے بھی ان کے تعلقات صحیح ہو جائیں. ہاں اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں, پاک زندگی. یہ مخلوق سے بھی تعلق صحیح ہے, اللہ سے بھی تعلق صحیح ہے. حیات طیبہ پاک زندگی اس کا وعدہ کیا ہے. اور اس پاک زندگی کے لیے 2 شرطیں ہیں, ایک ایمان ہو, ایک عمل صالح ہو. ایک ایمان ہو, ایمان میں جتنی قوت ہوگی اتنے نیک اعمال آدمی کرے گا. ایمان میں ضعف ہوگا, کمزوری ہوگی تو اس کے اعمال بھی نہیں, وہ بھول جائے گا, چھوڑ بھی دے گا. اس لیے ہماری دعوت ایمان کی دعوت ہے. ہماری جو محنت ہم کو دی گئی وہ ایمان کی محنت ہے, اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی محنت. اللہ سے تعلق پیدا کرو, اللہ کی قدرت بیان کرو, اللہ کی نعمتیں بیان کرو تاکہ اللہ سے تعلق ہو. پھر اللہ کے کام کے لیے جان مال لگاؤ, اللہ کے کام کے لیے جان مال لگاؤ. اللہ کی قدرت بھی دیکھو, نعمت بھی دیکھو, کیونکہ انبیاء کرام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو قدرت سمجھاتے ہیں. لوگوں کو قدرت سمجھاتے ہیں کہ قدرت تمہارے ساتھ کتنا احسان کیا ہے, تمہارے ساتھ کتنی نعمتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے تھے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا
وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. ہاں، قوم کو ابھر رہے ہیں ایک کام کرنے کے لیے. ہاں، تو اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں دونوں سمجھا رہے. یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمت کا دھیان کرو کہ تمہارے ساتھ وہ نعمتیں ہیں جو کسی کے ساتھ نہیں. یہ کیا نعمتیں ہیں؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کی. ہاں، یہ بنی اسرائیل پر خاص احسان کہ بنی اسرائیل میں بہت نبی پیدا ہوئے. ایک خاندان ہے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں کہ ان میں بہت نبی پیدا ہوئے. آخری نبی اس خاندان کا عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اس خاندان کا آخری نبی. اس لیے کہا کہ تم اللہ کا احسان سوچو. اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے خاندانوں میں نبی، کسی خاندان میں ولی پیدا ہو جائے، ہاں کسی خاندان میں کوئی اللہ والا پیدا ہو جاتا ہے، ہاں تو اس کا شرف بڑھ جاتا ہے. تمہارے اندر تو نبی پیدا کیا اللہ. اور دوسرا کیا کہ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، کہ تم کو تو اللہ نے بادشاہتیں دی. نبیوں کو نبوت دی، بادشاہوں کو تمہاری قوم میں بادشاہتیں دی. تو تم تو اوپر سے نیچے سے سرفراز ہو کہ نبیوں پر اوپر سے وحی آتی ہے اور بادشاہوں کو بادشاہت نہیں، نیچے سے ان کی تابعداری ہو رہی ہے. یہ اپنی قوم کو اجاگر کر رہے ہیں. ہاں، یہی طریقہ ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھاؤ، لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ. وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اس لیے اس کی نعمت قدرت کا بھی دھیان نہیں. جب اللہ کی نعمت دیکھے گا، قدرت دیکھے گا اور سمجھدار ہوگا تو اللہ کی طرف آئے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے کرم سے نعمتیں دیتے ہیں ایسے اپنی قدرت سے نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں. ہاں، نعمتیں چھین لی اب کچھ نہیں ہوگا. لائسنس چھین لیا کہ اب کاروبار نہیں ہوگا، اب کام نہیں ہوگا، لائسنس چھین لیا ہے. ایسے نعمتیں چھین لیتے ہیں. جی ہاں، ناراض ہو کر کے. اس لیے ڈرنا چاہیے کہ کہیں نعمتیں چھینی نہ جائیں. نعمتیں مادی بھی ہوتی ہے، مانوی بھی ہوتی ہے. مادی نعمت مال، اولاد، تندرستی، یہ زمین جاگیری، یہ مادی نعمتیں ہیں، یہ بھی دیتے ہیں بندوں کو. اور مانوی نعمتیں بھی دیتے ہیں. ایمان دیا، عبادت کی توفیق دی. جی ہاں، عبادت کی توفیق دی. دین کے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی اور دین کے کام کرتے چلے گئے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آگے بڑھ گئے. اللہ نے توفیق دی. یہ مانوی مدد ہے کہ اللہ نے مدد دی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ مدد تو صرف اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا. اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا. ہاں، جب اللہ توفیق کھینچ لیتے ہیں تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی نیکی نہیں ہوتی. سمجھتا بھی ہے کہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، لیکن کیوں توفیق کھینچ لیتے ہیں. اس لیے حضور دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے اس بات سے کہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ جو نعمت ملی ہے مجھے وہ چھینی نہ جاوے. اولاد دی ہے، مال دیا ہے، تندرستی دی ہے، عزت وجاہت دی ہے، کہ اللہ یہ چھینی نہ جاوے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اعوذ بک من زوال نعمتک. کہ اللہ، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ نعمت پر زوال نہ آئے. اور جو عافیت راحت دی ہے وہ پلٹ نہ جاوے، پریشانیاں نہ کھڑی ہو جاوے. عافیت چھین لیتے ہیں، پریشانیاں ڈال دیتے ہیں. اے اللہ یہ نہ ہو. اور تیسری بات جو اس سے بھی سکتا ہے کہ میری بے عنوانیوں پر، میری نافرمانیوں پر اچانک مجھ سے بدلہ نہ لیا جائے. فجاءت نقمتیں، اچانک اللہ نے بدلہ لیا کسی گناہوں کو، کہ یہ میرے ساتھ نہ ہو. یہ حضور نے ہم کو دعائیں سکھائی کہ نعمت میں زوال نہ آئے. ہاں، نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، وہ زوال نہ آئے. اعوذ بک من زوال نعمت. عافیت دی ہے. عافیت بہت بڑی نعمت ہے.
حضور نے فرمایا عباس ابن عبد المطلب سے کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، عافیت مانگا کرو، کہ عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ عافیت کا کیا مفہوم ہے؟ عافیت کسے کہتے ہیں؟ کہ عافیت کا مفہوم یہ بتایا بزرگوں نے، علماء نے، کہ عافیت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے کہ جسے وہ گمراہ ہو جائے۔ ایک کہ عافیت میں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے کہ جسے وہ گمراہ ہو جائے، اور دوسرا کسی موذی بیماری میں نہ پھنس جائے۔ بعض بیماریاں ہوتی ہے موذی، جان لیوا، یا اللہ کوئی موذی بیماری نہ آوے، کوئی دینی فتنہ نہ آوے۔ یہ دینی فتنہ آئے گا تو دین برباد ہوگا، موذی بیماری آئی تو تندرستی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نیک کام، کوئی کام کر ہی نہیں سکے گا صحت کے بغیر۔ تو عافیت کا مفہوم یہ بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس ابن عبد المطلب سے یہ فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، اور عافیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی دینی فتنے میں نہ پڑے، کوئی موذی بیماری کا شکار نہ ہو جاوے، تاکہ زندگی کا توازن صحیح باقی رہے اور زندگی میں جو کام کرنے ہیں وہ کیے جائیں۔ اس لیے عافیت مانگی ہے۔ تو یہ سب میرے دوستو آداب بندگی ہے کہ ہمیں بندہ بن کر ایسا رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے۔ کیوں عافیت مانگنی ہے؟ کہ اللہ نے ہم کو اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے حکم پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، اور کوئی کام ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حکم پورا کریں گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنے حکم پورا کرنے کے لیے، اپنے حکم ادا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ہاں، یہ مقصد زندگی کہلاتا ہے۔ انسانوں کی اور جناتوں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ جنات بھی ہماری طرح سے پابند ہیں، اور ان میں بھی دونوں قسم میں ہے، کافر بھی ہے، مسلم بھی ہے۔ ہاں، اس لیے نبوت اور دعوت ان کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے، مگر ہم نہیں دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو دعوت دی ہے، 6 مرتبہ ان کا اجتماع کیا ہے تاکہ ان کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھائے، جس طرح ہم کو زندگی کا مقصد اپنے ساتھ رکھ کر سمجھایا، صحبت میں سمجھایا، ایسے ان کو بھی سمجھایا۔ ہاں، ان کو بھی سمجھایا۔ سورہ الرحمن نازل ہوئی تو ان پر سجا کے سورہ الرحمن کا بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہاں، یہ آیتیں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنات جواب دیتے تھے، کہ حدیثوں میں ہے۔ یہ دوسری بات، تو آپ جناتوں کے بھی نبی ہیں، آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے ذمہ بھی عبادت ہے، انسانوں کے ذمہ بھی عبادت ہے، حساب کتاب بھی دونوں کا ہوگا قیامت میں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے ابھی فارغ ہوتا ہوں، ہاں، اپنے شانوں سے تمہارے حساب کتاب لیے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اب تمہارے حساب کے لیے میں بھی فارغ ہوتا ہوں۔ اللہ کی اپنی شانیں ہیں۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسانوں کو اور جناتوں کو ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ ان کی زندگی اللہ کے حکم والی بنے۔ ہاں، ان کی زندگی حکم والی بنے، ان کے اندر ایمان آوے، یہ پہلا حکم۔ اپنے خدا سے تعلق پیدا کرے، ایمان، لا الہ الا اللہ، یہ پہلا سبق ہے۔ توحید، ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لہذا اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ ہاں، اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو۔ دعوت کی محنت سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، جیسے کاروبار کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، ورزش کرنے سے بدن میں قوت آتی ہے، ایسے ایمان کی دعوت سے اور ایمان کی محنت سے ایمان میں قوت آتی ہے۔ ایمان میں قوت آئے گی تو کیا ہوگا؟ کہ ایمان میں قوت آئے گی تو حرام سے بچے گا۔ ہاں، ایمان میں قوت آئے گی تو حرام سے بچے گا، کیونکہ حرام میٹھا ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے۔
حلال تھوڑا ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے، حلال کمانا مشکل۔ ایمان کی قوت ہوگی تو حرام سے بچے گا۔ اس لیے جب تک لوگوں میں ایمان کی طاقت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو چھیڑا نہیں ہے۔ وہ پیتے بھی تھے، نماز میں بھی آتے تھے، ہاں پیتے بھی تھے اور نماز میں بھی آتے تھے، ابھی چھیڑا نہیں ان کو کہ ان کے اندر ابھی حرام سے بچنے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی۔ ان سے کام کروایا گیا، ان سے محنت کروائی گئی، یہاں تک کہ ان میں پھر طاقت آئی۔ ہاں ان میں طاقت آئی، جب ان میں طاقت آئی تو پھر ان کو وہ احکامات دیے جس کی ان میں طاقت پیدا ہوئی۔ کہ ایمان کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے ایمان پر چلنے کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایمان کی محنت ہوتی ہے تو ایمان پر چلنے کی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس امت کو ایمان بھی دیا، ایمان کی محنت بھی دی۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، ایمان کے تقاضوں کو سیکھو، دوسروں کو اس کی دعوت دو کہ ایمان کے کیا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے، ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے ایمان وہ معتبر ہے جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے طریقوں پر، آپ کے سنتوں پر عمل کیا جائے اور اس کی دعوت دی جائے، اس کی دعوت دی جائے۔ یہ ایمان کا اور کلمے کا تقاضا ہے تاکہ وہ اس زندگی کو اپناوے۔ اس زندگی کی بنیاد ایک ایمان ہے، ایک دوسری بنیاد علم ہے کہ اس کام کے لیے سیکھے، علم سیکھے۔ نبیوں نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالنے کے لیے فنون نہیں سکھائے بلکہ علوم دیے۔ فنون ہوتے ہیں کمانے کے لیے اور علم ہوتا ہے خدا کی اطاعت کرنے کے لیے۔ تو نبی اللہ کے پاس سے علم لاتے۔ دو قسم کا علم آتا ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ ایک علم آتا ہے فضائل کا، دوسرا علم آتا ہے مسائل کا۔ ہاں ایمان کی دعوت میں، ایمانی زندگی میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کے لیے صحیح علم چاہیے۔ علم نہیں ہوگا تو اطاعت غلط کرے گا، نماز بھی غلط پڑھے گا، حج بھی غلط کرے گا۔ اس لیے اللہ نے علم اتارا تاکہ لوگ اس کو سیکھیں، اور علم دو قسم کا اتارا۔ ایک فضائل کا علم اتارا، ایک فضائل کا علم اتارا، ایک مسائل کا علم اتارا۔ فضائل کے علم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو عمل کرے اس کو معلوم ہو جائے کہ اس عمل پر مجھ کو اللہ کیا دے گا۔ ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو، اور نیکی کا بدلہ بھلائی سے دیا جاتا ہے، برائی کا بدلہ سزا سے دیا جاتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنے نفع کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اس کا نقصان اس پر جائے گا۔ اللہ نے قاعدہ بتا دیا۔ اس لیے دعوت ہوئی کہ اپنی زندگی کی کارروائی اچھی بناؤ تاکہ اچھا بدلہ ملے۔ اس لیے اچھا عمل کرنے کے لیے اور ترغیب کے لیے اللہ نے فضائل کا علم اتارا تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چلے کہ میرے عمل پر مجھے اللہ کیا دینے والے ہیں۔ تاجر کوئی آئٹم بیچتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ میرے یہاں کتنے میں آئی ہے اور گاہک کے پاس کتنے میں جا رہی ہے۔ ہاں ان دونوں باتوں کو رعایت کرنے والا ہی تاجر ہوتا ہے کہ میرے ہاں اتنے میں آئی ہے، میں گاہک کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ ہاں جتنے میں آئی ہے اس سے اوپر جو ہے اس کا نفع ہے، اس کا نفع ہے۔ ہاں کہ میں نے اتنے میں خریدی تھی، گاہک کو اتنے میں دیتا ہوں، نفع۔ تو جو نفع کماوے اسی کو تاجر کہتے ہیں، اور جو کھوٹ کھاوے وہ تو خاصی ریکارڈ کھانے والا ہے۔ تاجر وہ ہے جو نفع کماوے۔ ہاں تو جیسے میں نے پہلے کہا ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے، حضور نے فرمایا ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے، لیکن وہ تاجر تو مال والا ہے، مال دیتا ہے، مال لیتا ہے۔ یہ تاجر صلاحیتوں کے لحاظ سے ہے کہ ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے دنیا میں،
یعنی اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے. ہاں دنیا کی چیزوں پر بھی لگاتا ہے, اپنی خواہشوں پر بھی لگاتا ہے, حکموں پر بھی لگاتا ہے. انسانوں کی خواہشیں, انسانوں کی صلاحیتیں لگتی ہیں. ان صلاحیتوں کے لگانے میں بعض لوگ کھوٹ میں اترے ہیں, بعض لوگ نفع میں اترے. تو اللہ تعالیٰ نے دو راستہ دیا ہے, ایک حق کا راستہ ہے, ایک باطل کا راستہ ہے. جو راستہ حق کا ہے اس پر جو صلاحیتیں لگے گی اس کا نفع آئے گا. ہاں جیسے بہترین زمین میں بویائی کی ہے تو بہترین فصل آئے گی. ہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. جو اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے گا تو اس کی صلاحیتوں کا پھل آئے گا, اور جو اپنی صلاحیتوں کو باطل پر لگائے گا تو اس کا وبال آئے گا. ہاں یہ ضابطہ بتایا. من عمل صحیح کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا, جو برا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ہاں اللہ بے نیاز ہے. کسی کی عبادت کرنے سے اللہ بڑا نہیں ہو جائے گا, اور نافرمانی کرنے سے خدا چھوٹا نہیں ہو جائے گا. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. بڑی ذات غنی ملک تیج نوئنس. یہاں کہ اللہ تعالیٰ ضد اور جنس سے بھی پاک ہے, اور اللہ تعالیٰ بندوں کی اطاعت اور عبادت سے بھی پاک. کہ اللہ عبادت کریں گے تو وہ بڑا ہو جائے گا, نہیں تو وہ چھوٹا ہوگا. کہ ایسے تو مخلوق میں ہے. اللہ تو اپنے آپ ایسے ہیں جیسے پہلے سے اذان کا مقام, وہ اپنی شان کے ساتھ ہے. بندوں کی اطاعت عبادت میں اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہاں بندوں کا نفع ہوتا ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کے پہلو سے چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مددیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے تو اسے مدد لیں گے. یہ قاعدے کی بات ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں ہوگی. بندہ بن کر رہیں گے تو ہر قسم کی عبادت خدا پروردگار ہو کر کے دے گا. اللہ پروردگار ہے اور یہ بندہ ہے, تو پروردگار اپنی قدرت سے بندے کو ہر قسم کی مددیں دے گا. اس لیے ہم کو بندگی کی دعوت دی ہے, عبادت کی دعوت دی ہے. ہاں کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, یعنی جان سے, مال سے, تمام صلاحیتوں سے ہم اللہ کے تابع ہیں. اس لیے مالوں کو, جانوں کو حکموں پر لگایا جائے گا, صلاحیتوں کو حکموں پر لگایا جائے گا. حکم ہم جانتے نہیں ہیں تو اللہ نے نبی بھیج کر ہمارے سامنے حکموں کی تفصیل رکھی کہ نبی کے ذریعے سے کتابیں آئی, نبی کے ذریعے سے طریقے آئے, تاکہ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو خبر نہیں ہے, کہ نہیں ہم نے بات کھول دی ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا, کہ نہیں سب کو معلوم کرایا ہے. اس لیے نبی بھی دعوت بھی دیتا ہے. اللہ کا نبی اوپر دین اترتا ہے, وہ اپنے دین کی دعوت دیتا ہے تاکہ سب کو باخبر کرے. ہاں کہ یہ دین ہے اور یہ طریقہ زندگی گزارنے کا ہے, یہ میں لے کر آیا ہوں, تم میری بات مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ دعوت وسلم مکہ میں پہلی لگی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, تم میری بات قبول کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. ہاں میری بات قبول نہیں ہوگی تو پھر تمہاری ناکامی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میرے تابع بھی ہو جاؤ, میرے کام میں مددگار بھی بنو. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں پھرتے تھے کہ من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. کون ہے جو میرا مددگار بنے دین کے کام میں, کون ہے جو میرا سہارا بنے دین کے کام میں, اور جو میرا سہارا مددگار بنے گا اس کے لیے جنت ہوگی. یہ دعوت دیتے تھے, کام بھی کرتے تھے, اور لوگوں کو دعوت دے کہ میرے ساتھ ہو جاؤ. آج بھی یہی بات ہے کہ جو کام نبی کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ کام اللہ تعالیٰ, وہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذمے کیا. یہ وارث ہے, وارث ہے دونوں باتوں میں, انعام اکرام کی بھی وارث ہے اور ذمہ داری کی بھی وارث ہے. ذمہ داری کی بھی وارث ہے کہ امت نبی کے کام کی ذمہ دار ہے, کہ جو کام نبی لائے تھے, ایمان بنانا, عبادتیں بنانی, اخلاق بنانا, دوسروں کے ساتھ انصاف اور حقوق ادا کرنا, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا میں کوشش کرنا, یہ نبیوں کا پروگرام ہے. یہ نبیوں کا پروگرام ہے کہ اپنے آخرت بناؤ,
تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور آخرت بنے گی دینداری سے، اپنے اندر دینداری لاؤ، یہ دعوت ہے۔ تو یہ دعوت ہم کو پہنچ چکی ہے، اور اب ہمارا کام کیا رہ گیا؟ کہ ہمارا کام یہی رہ گیا کہ اب ہم اس دعوت میں اپنے آپ کو لگائیں، تاکہ زندگی کے جو حقوق اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ حقوق ادا ہو جائیں۔ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے، آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہیں ہو۔ اس لیے ایمان کے بعد پہلی ذمہ داری عبادت کی آتی ہے۔ عبادت میں سب سے اونچی عبادت نماز ہے، کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں۔ ہاں، نماز پر جو انعام ہے وہ اور کسی بات پر نہیں ہے۔ ایمان کے بعد نماز پر بڑا انعام ہے۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی۔ اللہ کا میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ کب؟ کہ تم نمازیں قائم کرنے والے بنو گے، مال ہو تو زکوٰۃ دینے والا بنو گے۔ ہاں، کیونکہ زکوٰۃ مال ہونے کی صورت میں ہے اور نماز تو ہر حال میں ہے۔ ہاں، اس لیے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ظاہر بات ہے، خدا اپنے خدائی کے ساتھ، اپنے قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ۔ کتنا بڑا انعام ہے، وہ کس پر ہے؟ کہ نمازوں پر ہے۔ اس لیے بڑی عبادت ہے امت میں، یہ بڑی عبادت، تو بڑا انعام کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں میری مدد، میری قدرت تمہارے ساتھ، اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے۔ تو نمازوں کا قیام تمام مسلمانوں پر علی الاطلاق ہے، غریب ہو، امیر ہو، بیمار ہو، تندرست، ہر حال میں۔ زکوٰۃ تو مالداری کی وجہ سے ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ ہاں، نماز علی الاطلاق ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد زندگیوں کو سنوارنے والی اور اللہ کی مدد لینے والی کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے اس راستے میں چلنے والوں کی نمازیں خاص طور سے اچھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم تو مسافر ہیں، چلتے رہتے ہیں، نمازیں ہلکی پھلکی، ایسا نہیں ہے۔ سفر میں سفر کے طریقے ہیں، حضر میں حضر کے طریقے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ سفر میں سفر کے طریقے ہیں، حضر میں حضر کے طریقے ہیں۔ آپ سفر میں سفر کا کھانا کھاتے ہیں، حضر میں حضر کا کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیے سفر میں کیا سنت ہے وہ دیکھنا پڑے گا، حضر میں گھر میں کیا سنت، گھر پر رہے تو کیا سنت ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے نمازوں کو صحیح بنانا، اپنے نمازوں کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی بنانا، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں، نماز ہی آخر تک رہے گی۔ جی ہاں، آخر تک نماز رہے گی، دوسرے حکم مٹ جائیں گے جہالت کی وجہ سے، لیکن نماز رہے گی۔ اس لیے ایک تو اپنی نمازوں کو اس راستے میں صحیح بنانا ہے۔ ہاں، ہم نے تو قناعت کر لی ہے کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قناعت کر لو کہ ہم تو ہیں نماز کی دعوت دینے والے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو نماز کی دعوت دے وہ نماز کی قدر کرے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک بات کہتے تھے، عبداللہ ابن مسعود بڑے صحابی ہیں، ہاں، بڑے تعلق ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقیہ۔ وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ کل اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات اس کی ہو، ایمان کی حالت میں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ ایمان کے ساتھ میں اللہ سے ملوں۔ ایسا کون ہوگا جو کفر کے ساتھ اللہ سے ملنا چاہے، گناہوں کے ساتھ اللہ سے ملنا چاہے؟ تو یہ ترغیب ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ کل اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ نمازوں کو جا کر کے مسجدوں میں پڑھے جہاں اذان ہوتی ہے، نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں اذانیں ہوتی ہیں، یعنی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھے، وہی دعوت دیتے۔
کہ اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، وہاں جا کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ کہ فرمایا نماز با جماعت جو ہے وہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ نماز تو فرض ہے درجے میں، لیکن آپ کی عادت اور آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتے تھے۔ یہ معنی ہے سنت کا۔ یہ تہجد پڑھنا آپ کی سنت ہے، چاشت کی نماز پڑھنا آپ کی سنت ہے، یعنی آپ کا طریقہ ہے کہ آپ سفر میں بھی چاشت کی نماز پڑھتے تھے، ہاں سفر میں تہجد پڑھتے تھے، حالانکہ وہ نماز تو نفل ہے لیکن آپ کی سنت ہے، یعنی آپ کا طریقہ یہ کار ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ چاشت کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ مطلب ہے سنت کا کہ نماز با جماعت جو ہے وہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ رہبری کرتے کہ اپنی نمازوں کو با جماعت پڑھو، اہتمام کے ساتھ۔ نماز کے لیے جتنا اہتمام کیا جائے گا، جتنا انتظار کیا جائے گا، وہ نماز قوی ہوگی۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جو نماز بغیر انتظار کی ہوگی وہ پھوس پھوسی ہوگی۔ جیسے کوئی چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو جاوے، گاڑیاں چلتی ہیں نا تو لوگ دوڑ کے بھاگ جاتے، کہ ایسا نہیں، بلکہ نماز انتظار کے ساتھ، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے، ہاں یہ تقاضا ہے۔ تو ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہو وہ نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں اذانیں اور اقامتیں ہوتی ہیں، باجماعت پڑھے۔ تو باجماعت نماز پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اس حال میں کہ اللہ راضی ہوگا۔ یہ فضیلت بتائیے۔ تو ایک تو ہماری نمازیں صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، یہ فرائض میں سے ہے۔ ایسے ہی دوسرے فرائض بھی ہیں، یہ زکاتیں ہیں، کہ زکوٰۃ یہ نماز کے ساتھ کا ایک حکم ہے کہ ہر مالدار پر اس کے مال کی زکوٰۃ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نکلنے کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے راستے میں فرائض کی دعوت دیتے تھے کہ نماز ادا کرو، مال کی پوری زکوٰۃ دو، مال کی پوری زکوٰۃ دو۔ حیات الصحابہ میں دیکھا، اب ہمارے اوپر تو یہ کہ نکل پڑو، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ تو فرائض کی بھی دعوت دیتے تھے کہ نمازیں ادا کرو، زکاتیں ادا کرو، رمضان آئے تو روزہ رکھو، حج فرائض تو حج ادا کرو، حلال کھاؤ، یہ سب فرائض ہے۔ تو دعوت یہ نہیں کہ نکل پڑے تو ہو گیا کام، کہ نہیں، وہ تو ایک بات ہوئی۔ ہمارے حضرت فرماتے کہ نکلنا تو 1 نمبر ہے، ہمارے پاس تو 6 نمبر ہے۔ تو فرائض ہیں کہ اللہ کے فرائض کا اہتمام ضروری ہے، ہاں کہ نمازوں کو اہتمام سے اور زکاتوں کو حساب پائے کا حساب کرے، عالموں سے پوچھے کتنے مال میں کتنی زکات ہے۔ یہ جیسے وکیلوں سے پوچھنے جاتے ہیں، بلڈروں سے پوچھنے جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھنے جاتے ہیں، ایسے علماء سے پوچھیں کہ کتنے مال پر کتنی زکات ہے۔ حضور فرائض کی دعوت دیتے تھے، ہمارے اوپر تو غلبہ نکلنے کی دعوت ٹھیک ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو گے حیات الصحابہ میں، آپ فرائض کی دعوت دیتے تھے کہ ان کی زکاتیں پوری ادا ہو جائے۔ ان پر جانور ہوتے تھے تو جانوروں کی زکات لی جاتی تھی۔ ہمارے پاس تو روپیہ ہوتے ہیں کیش، تو ہمارے پاس کیش کی زکات ہوتی، ان کے پاس تو جانور ہوتے تھے، اور وہ جانور خالی دودھ گھی کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ جانور ان کا مال ہوتا تھا۔ جیسے اناج کا تاجر ہے تو اناج اس کا مال ہے، دوا کا تاجر ہے دوا اس کا مال ہے، ایسے ہی وہ جانور اس لیے جانوروں کو بڑھاتے تھے۔ وہ جانوروں جنگل میں رہتے تھے اور وہ جانور بڑھتے رہتے، بکریاں ہوتی تھی، اونٹ ہوتے تھے، گائے ہوتے تھے، ان سب کا حساب کر کے ان سے زکات لی جاتی تھی۔ نماز کے ساتھ زکات، کیونکہ دعوت فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے، دعوت خالی نکل جانے کے لیے نہیں ہے۔ دعوت کی بڑی غرض امت میں فرائض زندہ ہو جائے، ہاں کہ فرائض کے بغیر بندہ خدا سے قریب ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کے فرائض ہیں، جو فرائض میں ادا کرے گا پھر جتنے نوافل پڑھے۔ یہ کچھ نہیں، عبداللہ ابن عباس سے فتویٰ پوچھا ایک آدمی نے، ایک آدمی رات بھر جاگتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت میں کھڑا رہتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اس کا کیا حکم ہے؟
رات بھر جاگتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ہاں، لیکن جمعہ جماعت میں مسجد میں نہیں ہوتا وہ، یعنی فرائض میں نہیں ہوتا. تو ابن عباس نے فتویٰ دیا کہ وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے. کیوں؟ کہ بندہ اللہ سے قریب اس کے فرائض کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے ہماری دعوت میں صرف خروج کی اہمیت نہیں ہے، خروج تو ہے، بلکہ خروج ان فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ اپنے اندر بھی زندہ کرو، دوسروں میں بھی اس کے دعوت چلاؤ تاکہ اللہ کے فرائض زندہ ہو جائیں. دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک اللہ کے فرائض پر قائم ہونا، دوسرا اللہ کے حرام سے بچنا. یہ دونوں چیزیں ایمانی قوت چاہتی ہیں کہ ایمانی قوت جتنی بڑھے گی اتنے فرائض کا اہتمام ہو جائے گا. ایمانی قوتیں جتنی بڑھے گی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. اتق المحارم تکن عابد الناس، حدیث شریف میں ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ کہ جو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، نہ وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، دیکھنے کی ہو، جو بھی ہو، کہ جو چیز حرام ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے والا اللہ سے ڈر کر کہ وہ خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے اپنا آپ کو بچا لے پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تو حرام سے بچنا ایمان کی قوت چاہتا ہے. جیسے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بدن کی قوت چاہیے تو پہاڑ پر چڑھ جائے، ایسے حرام. دعوت کی محنت کا بڑا نفع یہ ہے کہ اس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے. ہاں، اللہ کے راستے میں پھرنے سے، اللہ کے راستے کی محنت اصولوں کے ساتھ کرنے سے، ہاں اصولوں کے ساتھ یہ محنت ہوئی تو ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے. اندر اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے اندر سے، دل سے. تو وہ فرائض کو بھی ادا کرے گا، حرام سے بچنے کی طاقت بھی ہو جائے گی، حرام چھوٹ جائے گا. فرائض ادا کرے گا، جو فرائض فوت ہوئے اس کی قضا بھی پڑے گا. ایسے لوگ ہیں نا جو فرائض فوت ہوئے اسے قضا پڑے، کیا ایسے لوگ بھی ہیں. اور ہماری دعوت کے لوگوں کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے ذمے کوئی فرض باقی نہ رہے. ہاں، کوئی فرض باقی نہ رہے، وہ اپنے فرائض ادا کرے. جی ہاں، کیونکہ فرض تو فرض ہے اور ہم اس کے داعی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو نمازوں کا اہتمام، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کا اہتمام، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اپنے آپ کو اسے دور رکھنا، یہ ایمان کے کمال کی بات ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اطاعت ہے. پھر اس کی دعوت دینا، جب آپ دعوت دیں گے تو وہ ایمان ترقی کرے گا، پھر فرائض کا نوافل بھی کرے گا. ایمان ترقی ہوتی ہے تو آدمی نوافل میں لگتا ہے. ہاں، نماز کے نوافل، روزے کے نوافل، صدقات خیرات کے نوافل، فرائض تو ہو گئے، اب نوافل. یہ کیوں؟ کہ تعلق بڑھ گیا اللہ سے تو اللہ کو فرائض سے بھی راضی کرے گا، نوافل سے بھی راضی کرے گا. جی ہاں، جیسے صحابہ کرام کے مزاج تھا کہ وہ حضرات فرائض بھی ادا کرتے تھے اور نوافل بھی. غریب لوگ مزدوری کر کے مال کماتے تھے، اپنی ضرورت میں بھی خرچ کرتے تھے، اس میں سے صدقہ بھی دیتے تھے. غریب ہے لیکن صدقہ کی فضیلت سنی تو وہ صدقہ بھی دیتے تھے. کہ ایمان کی طاقت ہے یہ کہ جس چیز کی فضیلت سنی اس کو عمل میں لایا، جس چیز کی فضیلت سنی اس کو عمل میں لایا. یہ ایمان کی طاقت کی علامت ہے کہ اللہ رسول کے وعدوں پر اس کو یقین ہے. ایمان کا معنی یہ کہ اللہ کے وعدوں پر اس کو یقین ہے. تو مال نہیں ہے تو مزدوری کر کے اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا، اس میں تھوڑا صدقہ بھی دے گا. یہ کرتے تھے وہ. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے صدقے کی فضیلت بیان کی ہے. ایک قبر میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، قبر میں تپش ہوگی. قبر میں یا رسول اللہ تپش ہوگی تو کیا علاج کریں گے؟ کہ صدقہ کرو. تمہارا صدقہ قبر کی تپش کو دور کرے گا. جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو ریتی سیمنٹ کا گھروں میں تپش ہوتی ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، بجلی چلی گئی، ٹھنڈک نہیں ہے. تو ایسے قبر میں ٹھنڈک نہیں ہوگی تو پھر کیا علاج کریں؟ فرمایا صدقہ کرو کہ تمہارا صدقہ تمہاری قبر میں ٹھنڈک لائے گا. تو فضائل بیان کیے جاتے تھے. جی ہاں،
فضائل بیان کیے جاتے تھے، اس لیے غریب بھی صدقہ دیتا تھا، مالدار بھی صدقہ دیتا تھا۔ یہی فضائل کا فائدہ ہے۔ ہماری دعوت کا تعلق فضائل سے ہے۔ فضائل کی کتابیں ہمارے لیے لکھی گئی مستقل، تاکہ ہماری زندگی فضائل والی بنے، کمالات والی بنے، ہاں عظمت والی بنے، جی ہاں خالی سر سے اتارنے والی بات نہ بنے۔ اس لیے فضائل ہیں، اس لیے فضائل سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ دعوت کا تعلق ہی فضائل سے ہے۔ دعوت کا تعلق فضائل سے ہے کہ جتنی زندگی میں فضائل ہوں گے دعوت اتنی کامیابی ہوگی، کہ دعوت کی کامیابی فضائل کے کمانے سے ہے۔ تو ہر چیز کے فضائل بیان کیے ہیں اور اس کی دعوت بھی ہے کہ یہ کام ہے اس کی یہ فضیلت ہے، یہ کام ہے اس کی فضیلت ہے۔ تو اس سے آدمی عمل والا بھی بنتا ہے اور فضیلت والا بھی بنتا ہے۔ یہی مقصد ہے اس کا کہ زندگی عملی بھی بنے اور اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے اللہ کے انعامات سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ کے انعامات کہ ایک تو مغفرت ہے کہ وہ مغفرت ہو جائے گی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کام کا ایک نقد فائدہ کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کام صحیح ہوا تو کام کرنے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور یہ بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد مغفرت کے بعد رحمت ہے۔ وَمَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ مغفرت بھی کر اور رحم کر کہ مغفرت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب رحمت کی تقاضا ہے کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ بھی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے۔ رحمت جنت میں ہے، یہ مطلب ہے دعا کا۔ رب اغفر وارحم، یا اللہ معافی کر رحم بھی کر کہ معاف کرنے سے گناہ معاف ہو گئے۔ آگے کیا چاہتے ہو کہ رحمت چاہتے ہیں، تو رحمت کہاں ہے کہ جنت۔ یہ طریقے سکھائے گئے ہیں۔ اس لیے میرے دو اس کام کو سمجھنا ہے اچھی طرح سے، اور سمجھ کر اچھی طرح اس کو کرنا بھی ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق اس میں جان مال لگا کر اس کو دنیا میں بڑھانا بھی ہے۔ ہاں اپنی طاقت کے مطابق جو طاقت اللہ پر لگائی جائے گی اللہ اس کا بدلہ دے گا اور اس طاقت کا بدل دے گا۔ جو مال خرچ کرو گے حضور فرماتے اللہ اس کا بدل دے گا۔ ہاں اس لیے اللہ پر خرچ کرنے والا غریب نہیں ہوگا، اللہ پر خرچ کرنے والا غریب نہیں ہوگا، سود کھانے والا غریب ہوگا۔ ہاں سود کی تاثیر یہ ہے کہ آخر میں غریبی آئے گی۔ صدقہ کرنے والا غریب نہیں ہوگا۔ جی ہاں یہ انعامات ہے، اس لیے اپنے دین کو میرے بھائیوں سمجھ کر کریں، اور ایسے کریں کہ ہمارا دین ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو یہ خیر دین کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے کرنا بھی ہے، دوسروں سے کرانا بھی ہے، ذمہ داریاں لینی ہے، ذمہ داریاں پوری بھی کرنی ہے، اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے تاکہ اللہ کی تائید ہو جائے۔ تو اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں آپ بتاؤ کون کون تیار ہیں؟ جو تقاضے دیے جا رہے ہیں اس کام کے لیے ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے وہ پوری کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ ہے۔ 1 گھنٹہ 23 منٹ جانا، 1 گھنٹہ 23 منٹ۔ جی فرمائیے، ممالک کے لیے بھی فرمائیں، سال اور 7 ماہ کے لیے، اندرون ملک سال کے لیے، ہر سال